شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں جرمنی کی ایک بہت ہی مشہور اور ایک بہت ہی ڈراؤنی اصل کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کہانی ہے جس پر باقاعدہ ایک مووی ایگزورسم آف ایملی روز بھی بنائی گئی۔ یہ کہانی شروع ہوئی 1952 میں جرمنی میں، جب ایک لڑکی جس کا نیم انالیزا مشل تھا، وہ 1952 1 سپٹمبر کو جرمنی کے ایک شہر کلمبر میں پیدا ہوئی۔ جب اس کی ایج 17 ایئر تھی تو انالیزا کا فادر جو تھا وہ ایک پریسٹ بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایسا ہی ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب انالیزا مشل کی عمر 17 سال ہوئی تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ انالیزا مشل کو بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور جب وہ آوازیں سنتی تھی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا اور وہ سب کو مارنے لگ جاتی تھی۔ دن بدن اس کے حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے گئے۔ انالیزا کو اپنے پاس سے کچھ جلنے کی بدبو آیا کرتی تھی، اور وہ اسمیل اس کے علاوہ اس کے گھر کے باقی لوگ بھی فیل کیا کرتے تھے۔ کچھ ہی مہینوں میں انالیزا مشل کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ وہ مکھیاں اور کیڑے مکوڑے کھانے لگ گئی۔ اپنے کمرے میں جب وہ بند ہوتی تھی تو اس کے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جو آوازیں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھیں۔ انالیزا مشل اپنے ہی کمروں کی دیواروں کے اوپر اپنے ناخنوں کے ساتھ اسکریچز بنایا کرتی تھی۔ انالیزا مشل کی بہن نے اپنی ہی بہن کو ایک مردہ پرندے کا سر کھاتے دیکھا تو وہ لوگ حد سے زیادہ پریشان ہو گئے اور انالیزا مشل کو لے کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے۔ سائیکیٹرسٹ نے جب اسے دیکھا تو ایک دماغی بیماری بتائی۔ جو ڈاکٹرز تھے انالیزا کو بہت زیادہ بے ہوش رکھتے تھے، لیکن جب اس کو گھر واپس لے کر آتے تھے تو اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں انالیزا مشل کی حالت اس حد تک ورس ہو گئی کہ اس کے اپنے ہی گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کے کمرے میں خوف کے مارے کوئی بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹری علاج کو روک کر اس کا علاج کسی پریسٹ سے کرواتے ہیں، اس کے اوپر ایگزورسم کیا جائے گا۔ اس دور میں جرمنی میں ایگزورسم کرنے پر پابندی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ 400 سال پرانی روایت تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی دماغی بیماری ہوتی تھی تو لوگ ڈاکٹر کے بجائے پریسٹ کے پاس جاتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اس لیے جب انالیزا کے لیے ایگزورسم کروانے کے بارے میں اس کے گھر والوں نے سوچا تو ان لوگوں نے ایک پریسٹ سے بات کی اور اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کی تمہید کی گئی۔ جب انالیزا مشل کو آ کر اس پریسٹ نے دیکھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 10 ماہ کے لیے انالیزا مشل کے اوپر ایگزورسم کیا جائے گا۔ 10 ماہ کے اندر انالیزا مشل کے 64 سیشن ہوئے ایگزورسم کے۔ اس کے دوران پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ انالیزا مشل نے بہت بھاری آواز میں یہ بتایا کہ اس کے جسم میں 5 شیطان موجود ہیں، اور اس کی حالت اس لیے ایسی ہے کہ انالیزا مشل کے اوپر ایک شیطان کا نہیں بلکہ 5 شیطانوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے حالات اس حد تک خراب ہو گئے تھے۔ 1975 میں انالیزا مشل کی ایگزورسم سٹارٹ ہوئی۔ 10 ماہ کے بعد 1976 میں انالیزا مشل کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس وقت اس کا ویٹ جسٹ 30 kg رہ گیا تھا، اور اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں تھی، جس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں صرف کیڑے مکوڑے ہی کھایا کرتی تھی یا مکھیاں کھایا کرتی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر انالیزا مشل کا علاج نہ روکا جاتا تو اس کو موت سے بچایا جا سکتا تھا۔ 1978 میں پریسٹ اور انالیزا مشل کی فیملی کے اوپر ایک
کیس دائر ہوا اور اس کی پیشی میں ڈاکٹرز نے آ کر یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ اس کا علاج نہ روکتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی، لیکن پریسٹ کا یہ کہنا تھا کہ انالیزا مشل کے اوپر 5 ڈیمنز کا بسیرا تھا، انہی ڈیمنز کی وجہ سے انالیزا مشل کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہی ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انالیزا مشل کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے رہا تھا اور اس انجیکشن کو لگاتے وقت انالیزا مشل نے ہنس کر اس ڈاکٹر کو یہ کہا کہ کسی بھی شیطان کے اوپر کسی انجیکشن کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود عدالت میں اس پریسٹ کو 6 ماہ کی سزا دی گئی اور یہ جو کیس تھا یہ انسالو مسٹری بن گیا۔ جرمنی میں اس کے بعد دوبارہ سے ایگزورسزم کے اوپر پابندی لگا دی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے ہی انالیزا مشل کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انالیزا مشل کے ایگزورسزم والا کیس لاسٹ کیس تھا اس وقت۔ یہ ایک ایسی خوفناک داستان تھی جس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ڈیورنگ ایگزورسزم بہت سے ایسے آڈیو ٹیپس بھی ریکارڈ کیے گئے جن کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پر مل سکتی ہے، اور اگر آپ وہ ریکارڈنگ سنیں گے اس میں اس پوزیسڈ لڑکی کی آوازیں ہیں جن کو سن کر انسانی جسم کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی، ایک ریئل سٹوری انالیزا مشل کی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ابراہیم شیئر کر رہے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے خاندان میں پیش آنے والے کچھ بہت ہی زیادہ پراسرار اور ڈراؤنے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا آئی وٹنس میں خود ہوں، لیکن بہت سے واقعات ایسے ہیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنے ہیں۔ میری امی جب چھوٹی ہوا کرتی تھیں تو وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ امی بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت ہی پرانا اور بند مکان تھا جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ مکان بالکل ایسے تھا جیسے کوئی کھنڈر ہوتا ہے۔ تو امی ایک دفعہ کھیل رہی تھیں، کھیلتے کھیلتے امی کے پاؤں کی ایک جوتی جو تھی وہ اس گھر کے آگے گر گئی۔ وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں اس گھر کے آگے سے اپنا جوتا اٹھانے لگی تو مجھے اسی کھنڈر والے گھر میں کھڑکی میں ایک شخص گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ میری امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور گھر واپس بھاگ کر آئیں اور انہوں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی۔ اسی طرح سے امی بتاتی ہیں کہ فیصل آباد میں جب وہ لوگ تھے تو ان کے گھر کے ساتھ بھی ایک گھر تھا جس کے گیرج سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں، چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ میرے ماموں جو تھے وہ ایک کارخانے میں کام کیا کرتے تھے اور ماموں یہ کہتے تھے کہ وہ کارخانہ اس حد تک ہانٹڈ تھا کہ وہاں پر ہم لوگوں کو ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے پیچھے ان کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر کسی کے موجودگی کا ہر وقت احساس رہتا تھا۔ اسی طرح سے جو میری نانی اماں کا گھر تھا وہ گھر بھی آسیب زدہ تھا۔ میری نانی اماں کے گھر کا 2nd فلور اور 1st فلور کا جو سٹور تھا وہ حد سے زیادہ آسیب زدہ تھا۔ میری امی کو بھی وہیں پر جب میری امی سوئی تھیں تو وہ یہ کہتی تھی کہ جب بھی ہم لوگ اس کمرے میں سوتے تھے تو ہم لوگوں کے اوپر اس طرح سے بوجھ پڑتا تھا جیسے کوئی سانس روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ماموں اکثر 2nd فلور پر ہی سویا کرتے تھے۔ ماموں کہتے ہیں ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا تو رات کا ٹائم تھا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے چہرے کے آگے ایک بہت بڑا کالا سیاہ ہاتھ تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ماموں کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں وہاں پر سویا ہوا تھا، میں غنودگی میں تھا تو کسی نے بہت زور سے میرے پاؤں کا انگوٹھا اتنی زور سے ہلایا کہ میں خوف کے مارے جب اٹھ کر بیٹھا تو وہاں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی سٹور کے ساتھ ایک دفعہ چھت کے اوپر میری نانی اماں بیٹھی تھیں، بارش کا موسم تھا تو نانی اماں کہتی ہیں کالے بادل تھے تو میں کیا دیکھتی ہوں آسمان کے اوپر میں نے ایک طرف بہت زیادہ سر اڑتے ہوئے ہوا میں دیکھے، وہ ایک طرف سے دوسری طرف اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی گھر کی دیوار کے اوپر میرے ننہال والوں کو، میری نانی، میری امی اور میری ممانی کو ایک عورت کا رات کے ٹائم سایہ نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا گھر اس حد تک آسیب زدہ تھا کہ وہاں پر ان کو باقاعدہ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ شخص بھی دکھائی دیتے تھے۔ میری ممانی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان بزرگ کو 2 سے 3 دفعہ 2nd فلور کی چھت پر بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح سے میرے جو ددھیال والوں کا گھر ہے وہ بھی آسیب زدہ ہے، وہاں پر بھی بہت سے پراسرار واقعات ہو چکے ہیں میرے ابو کے ساتھ بھی، اور میرے ابو نے بھی ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ ان لوگوں کے گھر میں ان لوگوں کا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
ہر وقت اس ٹیبل میں سے عجیب و غریب آواز محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کون چھیڑتا ہے، کون ہلاتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر میں 2 کمرے ایسے ہیں جن کے سینٹر میں ایک دروازہ ہے جو دونوں کمروں کو جوائنٹ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ ایک کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، وہاں پر ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ اس کے رائٹ سائڈ پر واش روم تھا، اسی دیوار کے ساتھ میں سو رہا تھا۔ تو ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں کچھ جاگ رہا تھا اور کچھ سو رہا تھا، غنودگی میں تھا۔ تو مجھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی چل کر میرے پاس سے گزر کر گیا ہے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا تو انہی کمروں کے درمیان جو دروازہ تھا وہاں پر میں نے ایک بہت لمبے بالوں والی دراز قد والی عورت کو دیکھا جو اس دروازے کے اندر کھڑی ہو کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسی کمرے میں ایک دفعہ ہم لوگ سو رہے تھے تو میرے بھائی نے واش روم جانا تھا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے اپنے شوز نکالنے کے لیے، تو جھک کر جب وہ شوز نکال رہا تھا تو اس کے بیڈ کی دوسری طرف اس کو کسی کی ٹانگیں اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ جب اس نے اوپر ہو کر دیکھا تو دوسری جانب کوئی بھی نہیں تھا۔ جب پھر وہ اپنے شوز نکالنے لگا تو اس کو دوبارہ سے وہی پاؤں اور ٹانگیں نظر آئیں۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ ڈر کے مارے وہیں پر سو گیا۔ ایک دفعہ ہم لوگ اپنے ممانی کے گھر تھے، یعنی نانی اماں کے گھر تھے، تو ہم لوگ اسی اسٹور روم میں سو رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا۔ مجھے اس طرح سے اس اسٹور روم میں سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ڈفلی کے اوپر میوزک بجا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میرے باقی بھائی سو رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا اور یہ بات آ کر میں نے اپنے نانا ابو کو بتائی تو میرے نانا ابو نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر میرے پاس سو جاؤ۔ میری نانی اماں قرآن پاک کی منزل پڑھا کرتی تھیں، تو نانی اماں کو خواب میں یہ اشارہ ملا کہ آپ لوگوں کے گھر پر جو جادو وغیرہ کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ننھیال اور میرے داد کے خاندان کے کچھ ایسے ڈراؤنے واقعات تھے جو میں نے ان سے سنے، اور کچھ ایسے پراسرار واقعات تھے جو ہم لوگوں کے اپنے گھر کے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک کپل تھا، ایک فیملی تھی بلکہ، جو USA کے رہنے والے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر ہم لوگوں کے کام میں کچھ خاص ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا تھا۔ ہم لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے، اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور ہم لوگوں کے وسائل بہت ہی کم تھے۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس ٹاؤن سے شفٹ ہو کر کسی اور ٹاؤن میں چلے جائیں گے جو اس طرح سے اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے ایک دور دراز علاقے میں ایک بالکل کنٹری سائڈ ٹاؤن تھا، وہاں پر جا کر ایک گھر لے لیا۔ وہاں پر آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے ساتھ صرف ایک فارم ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اس جگہ پر آ کر ہم لوگوں کے بزنس میں بھی بینیفٹس ہونے لگ گئے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا ساتھ جو فارم تھا وہاں کا جو آنر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو فارم تھا وہ بالکل خالی ہو گیا، وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھار ٹاؤن کے بچے وہاں پر کھیل لیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہاں پر پرسرار اور عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک فنکشن تھا، تو ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، ان کے بچے اسی فارم میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو بچے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان بچوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے تو ہم لوگوں کو اسی فارم ہاؤس میں سے ایک شخص نظر آیا۔ وہ سیاہ کلر کے لباس میں تھا اور ہمیں اپنے پاس بلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آؤ۔ بچے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ہم لوگوں نے بچوں سے یہ کہا کہ تم لوگوں کو وہم ہوا ہوگا، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد ہم لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے، اس فیملی کے یعنی وہ جو کپل تھے ان میں سے جو میل تھے وہ اپنی جاب سے واپس آ رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی میں اس فارم ہاؤس کے پاس سے گزرنے لگا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے بند اور ویران ہو چکا تھا۔ اس کی بہت سی دیواریں اور گیٹ بھی ٹوٹ چکے تھے، تو مجھے وہاں پر کسی کے چلنے پھرنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں غور کر کے دیکھنے لگا کہ رات کے اس پہر اس پرسرار سے فارم ہاؤس میں کوئی کیا کر سکتا ہے، تو مجھے وہاں پر کوئی شخص نظر آیا۔
اس شخص نے مجھے باقاعدہ اپنے پاس بلایا۔ مجھے فوراً سے بچوں کی بات یاد آ گئی کہ بچے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ فارم ہاؤس میں ہمیں کوئی شخص اپنی طرف بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی اس شخص کے بلانے پر اس کے قریب گیا تو وہ آدمی اس سے آگے آگے چلنے لگ گیا۔ جس طرف وہ سارے درخت اور جھاڑیاں تھیں وہاں پر جا کر وہ آدمی بالکل اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تو وہ جو شخص تھا جب وہ آگے گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پر کافی زیادہ پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک بلی بھی باندھی ہوئی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ پیسے اور یہ بلی اس نے یہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ پیسے بھی اٹھا لیے اور اس بلی کو بھی، اور وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا فارم ہاؤس چھان مارا لیکن مجھے کہیں پر بھی وہ شخص نظر نہیں آیا۔ وہ اس بلی کو اور پیسوں کو گھر لے آئے اور اپنی مسز سے آ کر یہ بات کی کہ مجھے فارم ہاؤس میں وہ شخص نظر آیا ہے، اس بلی کو ہم پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی ہم لوگ کیئر کیا کریں گے۔ ان لوگوں نے اس بلی کی کیئر کرنا شروع کر دی، اس کو دودھ اور کھانا وغیرہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو وہ شخص دوبارہ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ آدمی اس فارم ہاؤس میں رہتا تھا اور اس نے وہاں پر کافی زیادہ اسی طرح سے جانور اور بلیاں وغیرہ رکھے ہوئے تھے جن سے وہ بہت زیادہ مانوس تھا۔ شاید وہ بار بار اسی لیے نظر آتا تھا کہ اس کی بلی کی کوئی حفاظت کرے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ایک لسنر ہیں گیم لاؤنجر کے نیم سے، انہوں نے کومنٹ بھی پوسٹ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی سٹوری شیئر کی ہے۔ آپ کی سٹوری مجھے کمپلیٹ ریسیو نہیں ہوئی، آپ اپنی سٹوری مجھے ریسینڈ کر دیں۔ میری ایک اور لسنر ہے کراچی سے ایمن وارسی، ان کی سٹوری میں نے آلریڈی آن ایئر کی تھی لیکن شاید وہ سٹوری ان کو نہیں مل رہی، تو ایمن کل میں آپ کی سٹوری ایک دفعہ پھر آن ایئر کروں گی، آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ ہارر اردو سینٹر پر آصف زدہ ناول اے حمید کا میں آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو جا کر وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، وہ بہت ہارر ناول ہے۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔